بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 4، یونٹ نمبر جو 4 اخلاق و آداب والا یہ باب ہے۔ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت اور بخل ہوتا کیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر۔ سخاوت کے معنی اپنی چیز اپنی خوشی سے دوسرے کو دے دینا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ بندہ بڑا سخی ہے، ٹھیک ہے، تو سخی ایک ایسی علامت ہونا یا سخاوت ایک ایسی علامت کہ جس سے انسان اپنا مال دوسروں کو دینے پہ گریز نہیں کرتا ہے۔ سخاوت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرے اور اس مدد کے بعد کسی بدلے کی امید نہ رکھے، نہ ان پر احسان جتائے اور نہ ہی اپنی سخاوت کا ڈنڈورا پیٹے۔ اس سے ضرورت مند کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص جو ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی ہیلپ کریں، تو آپ کی جو یہ ہیلپ ہے، آپ کی جو مدد ہے، اس غرض سے نہیں ہونی چاہیے کہ میں بعد میں اس کی بے عزتی کروں اور ڈنڈورا پیٹوں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہی مدد ہونی چاہیے۔ اب ہے بخل۔ سخاوت کا متضاد بخل ہے۔ بخل ایک بری عادت ہے۔ بخل کرنے والے کو بخیل بھی کہا جاتا ہے، کنجوس بھی۔ بخیل انسان اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اپنے اس مال سے کسی غریب، محتاج یا ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا۔ بخیل انسان کو اپنا مال اپنی جان اور اہل خانہ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور مال جمع کرنے کے چکر میں وہ اپنا مال ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ بخیل انسان مال و دولت ہونے کے باوجود بھی تنگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کو ہر وقت مال کے خرچ اور کم ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے۔ بخیل کا مال اس کے لیے آرام و راحت کی جگہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بخیل انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی لوگوں میں کوئی عزت ہوتی ہے۔ آگے اسلام میں سخاوت کی اہمیت۔ پہلے ہم نے مفہوم پڑھا تھا سخاوت کا اور بخل کا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اسلام میں اس کی جو اہمیت کتنی ہے۔ اسلام کے اخلاق کی معاشرتی اور معاشی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو اللہ کی محبت میں سخاوت اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر یوں آیا ہے: اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ سخاوت کا بدلہ اللہ کی ذات کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا کر دے تو وہ اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے اجر کریم ہے، عزت والا اجر۔ سخاوت کرنے سے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مال دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
सखावत के सिलसिले में इरशाद नबवी है, अल्लाह सखी है और सखावत पसंद करता है। फिर फरमाया रश्क दो ही लोगों पर जायज़ है, एक वो जिसको अल्लाह ने दौलत दी और वो उसे अल्लाह की राह में खर्च करता है, दूसरा वो जिसको अल्लाह ने इल्म दिया हो, वो इसके मुताबिक बता और सिखा रहा हो, यानी कि लोगों को बताता हो। एक और जगह पर इरशाद हुआ, तर्जुमा ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करो और उसका हिसाब ना करो, वरना वो भी तुम्हें गिन गिन कर ही देगा। यानी कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना ना, तो आपने उसको गिनना नहीं है, काउंट नहीं करना। काउंटलेस जो अमाउंट होती है, बगैर गिने इंसान जब अल्लाह की राह में माल खर्च करता है ना, तो फिर याद करिए अल्लाह भी बगैर गिने उसको अता करते हैं। अल्लाह फिर अपनी रहमतों की बारिश उसके ऊपर बरसा देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना ही सखावत का नमूना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से कोई साइल खाली हाथ ना जाता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला को मुख़ातब करके फ़रमाया, ए अबू ज़र, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो और तीसरे दिन तक उसमें एक हर्फी भी मेरे पास रह जाए। मैं चाहूँगा कि उसको अल्लाह के बंदों में दाएं बाएं और आगे पीछे बांट दूँ। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सखी थे। उनका लंगर खाना हर खास व आम के लिए हर वक्त खुला रहता था। इसमें आला किस्म के खाने पकाए जाते थे, जिसकी वजह से लंगर का ख़र्चा बहुत बढ़ गया। इन अखराजात को देखकर किसी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, फ़ज़ूल खर्ची में कोई नेकी नहीं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नेकी में कोई फ़ज़ूल खर्ची नहीं। इस्लाम में बुख़ल की मज़म्मत इस्लाम में बुख़ल की बहुत मज़म्मत की गई है। बख़ील इंसान को अल्लाह ताला भी नापसंद फरमाते हैं। इरशाद इलाही है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह। हर तान आमेदश इशारतें करने वाले चुगलखोर की ख़राबी है। यानी कि जो मुंह पे ऐब निकालते हैं ना, वो जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है और ये गुमान करता है उसका माल उसको हमेशा ज़िंदा रखेगा, यानी कि माल की वजह से वो ज़िंदा रहेगा, वैसे नहीं। तो फरमाया ऐसे बंदे के लिए हलाकत, बर्बादी, तबाही, फटकार, सब कुछ। फिर सूरह तौबा में इरशाद हुआ, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में मोहताजों वगैरह पर ख़र्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दो। कुरान मजीद में है कि जहन्नम में दाखिल होने वाले एक ग्रोह से पूछा जाएगा कि तुम किस जुर्म में यहाँ आए, तो वो कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और हम मुहताजों को खाना नहीं खिलाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बख़ील इंसान को पसंद नहीं करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में गरीबों और मोहताजों पर खर्च करने में बुख़ल करते हैं, वो ये ख्याल ना करें कि उनका माल उनके हक़ में बेहतर होगा। उनका ये माल आखिरत में सांप बनकर उनके गले का तोक बन जाएगा और उनको डसेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ जिससे तू दुनिया में जमा करता था और अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक
غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ ہمیں بخل سے بچنا چاہیے۔ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی، دنیا و آخرت میں کامیابی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا حصہ معروضی ہے۔ سخاوت، پہلا سوال یہ ہے، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اپنا مال اپنی مرضی سے دوسرے کو دینا۔ ٹھیک ہے، اپنا مال اپنی مرضی سے دوسرے کو دینا کیا کہلاتا ہے؟ یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کا الٹ کیا ہے؟ سخاوت کا الٹ ہے بخل۔ بخل سے کیا مراد ہے؟ آگے ہے، درج ذیل ہے بیانات میں سے درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگائیے۔ سخاوت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ ٹھیک ہے، یہ سخاوت ہے، بالکل یہ صحیح ہے، یہ سخاوت اسے کہتے ہیں۔ سخاوت کرنے سے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے یہ بھی۔ حضرت امام حسن نے بڑے سخی تھے، ان کا لنگر ہر خاص اور عام کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ بخیل کا مال اس کے لیے آرام و راحت ہے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخیل انسان کو پسند نہیں کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ مشق نمبر 3 ہے، خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ سخاوت کے معنی ہے اپنی چیز سے دوسرے کو دے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے۔ سخاوت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیش بڑھا کر دے، کئی گنا، کئی گنا۔ اسلام کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہی سخاوت کا نمونہ تھا۔ اسلام میں ڈیش کی بہت مذمت کی گئی ہے، کس چیز کی؟ بخل کی، کنجوسی کی۔ بخیل انسان مال و دولت ہونے کے باوجود بھی تنگی میں زندگی بسر کرتا ہے، یا غربت میں، غربت، تنگی یا پریشانی، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ بخیل انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی لوگوں میں کوئی عزت یا قدر۔ غریب، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی
مالی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بیٹا یہ اس کے پوائنٹ ہیں۔ آپ لازمی نہیں کہ آپ جو بک پہ لکھا ہے سیم اسی کو لکھیں، آپ اس سے ملتا جلتا کوئی صحیح آنسر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب کالم ملانے ہیں بھائی، اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ نیکی میں فضول خرچی نہیں ہے۔ بخل کرنے والے کو بخیل بھی کہا جاتا ہے اور کنجوس بھی۔ بخیل انسان کو اپنا مال، اپنی جان اور اہل خانہ سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب ہے بیٹا لانگ کوشچن، سخاوت اور بخل کی مفہوم کا تقابلی جائزہ لیں۔ سخاوت کسے کہتے ہیں اور بخل کسے کہتے ہیں، تقابل کرنا ہے آپ نے ان دونوں کا۔ تو یہ بیٹا یہاں پر لانگ کوشچن نمبر 1 یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک کہ سخاوت کے معنی اپنی چیز اپنی خوشی سے دوسرے کو دے دینا، اور سخاوت کا متضاد بخل ہے۔ بخل ایک بری عادت ہے، بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں، کنجوس بھی، بخیل انسان، یہ سارا یہاں تک آپ کا یہ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے اسلام میں سخاوت کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 اس میں بیٹا 1 2 3 آیات دی گئی ہیں، اس میں سے کوئی سی بھی آپ نے 2 آیات کا ترجمہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سی بھی 2 آیات کا ترجمہ کر، تاکہ زیادہ اگر کوئی بچہ زیادہ یاد کرنے پر قادر ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ عموماً ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جو ان کو تھوڑا سا زیادہ سبق یاد نہیں ہو پاتا ہے۔ اور آگے احادیث ہیں یہ 1 2 3 اور 4، تو بیٹا اس میں سے کوئی سی بھی 3 جو ہے وہ 3 پوائنٹ آپ یاد کر سکتے ہیں، 3 احادیث یاد کرتے ہیں، 1 2 پہلے 3 کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ یہ حصہ یہ والا پوائنٹ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک کوئی 2 کر لیں اور یہ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ آخری سوال، اسلام میں بخل کی مذمت پر نوٹ لکھیں۔ یہ ہے بخل کی مذمت، اسلام میں بخل کی مذمت۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں نیکسٹ پیج یہاں تک آ کے یہ ختم ہوتا ہے مکمل۔ یہ میں نے آپ کو ریڈنگ کروا دیا اس کی، تو یہ آپ نے مکمل یہ پورا لانگ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، سخاوت اور بخل کا۔ باقی آپ کی سرگرمیاں ہیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے کہ سخاوت کی اہمیت پر 1 آیت اور 1 حدیث کا ترجمہ زبانی یاد کر کے آپ نے خود ہی لکھنا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی 1 آیت کا ترجمہ زبانی لکھنا ہے، کوئی بھی حدیث کا ترجمہ یہاں پر آپ نے زبانی لکھنا ہے۔ اس طرح بخل کی مذمت کے اوپر آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔